بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں نئی صف بندیوں میں مصروف ہو چکی ہے۔ ایک عرصے سے یہ مطالبہ تھا، ایک عرصے سے یہ خواہش تھی، ایک عرصے سے یہ تجزیہ تھا، ایک عرصے سے یہ مشورہ تھا کہ اب حکومتی اور جماعتی عہدے الگ کیے جائیں، کیونکہ علی امین گنڈاپور پہ بیک وقت بہت زیادہ بوجھ تھا، اور اس بوجھ کی وجہ سے وہ نہ پارٹی کو صحیح ٹائم دے پا رہے تھے، نہ حکومتی معاملات کو صحیح ٹائم دے پا رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اب ان سے صوبائی صدارت کا عہدہ لیا جائے۔ اور اب نئے صوبائی صدر سامنے آ چکے ہیں۔ جنید اکبر خان رکن قومی اسمبلی وہ پارٹی کے نئے صوبائی صدر بن چکے ہیں۔ میں واصف نثار غیاثی، اور آج ہم پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ جنید اکبر خان کی اگر بات کریں، ان کا تعلق ضلع ملاکنڈ کے تاریخی گاؤں تھانے سے ہے۔ ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جائیداد کے لحاظ سے وہ اس وقت تھانے میں سب سے بڑے خان ہیں۔ ان کی جتنی جائیداد کسی اور کی نہیں۔ ان کے ایک بھائی جو کینسر کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں، جس کے بعد تمام جائیداد کے یہ مالک ہیں۔ جنید اکبر خان 1997 میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھتے گئے۔ پھر 2013-2018 میں بھی وہ الیکشن میں حصہ لیا، انہوں نے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، اور اب 2024 میں پھر رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں۔ اور جنید اکبر خان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ ہر مشکل وقت میں خان کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں۔ پارٹی کے بعض ان کے قریبی ساتھیوں کا یہ کہنا ہے کہ جنید اکبر کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جی حضوری نہیں کرتے۔ وہ اگر کوئی بات سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ وہ جس بات کو غلط سمجھتے ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کا خمیازہ بھی بھگتنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جب 9 مئی کے بعد جب گرفتاریاں ہوئی تھیں، جنید اکبر خان بھی گرفتاریوں کی زد میں آئے تھے، اور یہ بھی گرفتار ہوئے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک عرصے سے یہ خواہش تھی کہ وہ جنید اکبر خان کو کوئی اہم عہدہ دیں، لیکن کبھی وہ انکار کر دیتے تھے، کبھی پارٹی کے معاملات ایسے بن جاتے تھے۔ پھر اس کے لیے خصوصی طور پر 2-3 مہینے سے ایک گراؤنڈ ہموار کیا گیا۔ پارٹی کے جو سینئرز ہیں، خاص طور پر اگر ہم بات کریں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی، انہوں نے مختلف علاقوں کے ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ بارہا مشاورت کی، اور سب کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ جنید اکبر خان کو صوبائی صدر لایا جائے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کی ذات میں 2 اہم عہدے مرتکز ہو چکے تھے، وزارت اعلیٰ کا بھی، پارٹی کی صوبائی صدارت کا بھی۔ تو پارٹی کی صوبائی صدر کی حیثیت سے سی ایم ہاؤس میں ایک رش لگا رہتا تھا، اور اب بہت ساری انگلیاں اٹھتی ہیں۔ آئی ایس ایف اور دیگر جو ان کی تنظیمیں ہیں، یوتھ کے جو بعض عہدیدار ہیں ان کی طرف بھی، کہ انہوں نے 5-5 لاکھ روپے لے کے وہ 2 کوسٹر بھی جلوسوں کا میں بھجوا نہیں سکے، اور چونکہ علی امین گنڈاپور کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا۔ ساتھ میں ایک چیز یہ بھی ہے، ہم نے اس سے پہلے کم از کم 3 یا 4 یا 5 ولاگز میں ہمیشہ پی ٹی آئی کو یہ مشورہ دیا کہ جب تک آپ کے حکومتی اور پارٹی عہدے الگ نہیں ہوں گے، پارٹی کے کارکنوں کی جو بے چینی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ علی امین گنڈاپور کو بعض لوگ ایک ڈکٹیٹر سے بھی تشبیہ دینے لگے تھے، جو پارٹی بھی چلا رہے تھے، حکومت بھی چلا رہے تھے، اپنی منمانیاں بھی کر رہے تھے۔ یہ بھی ان پہ الزام ہے کہ جب بشرا بیوی یا بشرا بیگم جب پشاور میں مقیم تھی تو وہ کافی روک ٹوک کر رہی تھیں، جس کے بعد یہ الزام لگایا جا رہا ہے علی امین گنڈاپور صاحب پہ کہ ان کی مرضی سے یا ان کی کہنے پہ یا ان کی درخواست پہ عمران خان صاحب کے ساتھ انہیں بھی سزا میں شامل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اگلے ایک ولاگ میں ہم ضرور ایک اہم واقعہ شمدید صاحب کا بیان کریں گے۔ بہرحال صوبائی صدارت کی تبدیلی کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد اب اس بات کے امکانات ہیں کہ کابینہ بھی پوری تبدیل ہوگی، جس کے لیے کئی پرانے لوگ جنرل سیکرٹری شپ کے لیے سرگرم ہو چکے ہیں۔ ساتھ میں دیگر عہدیداروں کی تبدیلی بھی متوقع ہے، کیونکہ جو پارٹی کی پالیسیاں تھیں یا جو پارٹی کا احتجاج تھا، اس حوالے سے بھی کافی شکایات تھی لوگوں کو، کافی وزراء کے حوالے سے۔ پارٹی کے بعض وزراء اور بعض ایم پی ایز کے بارے میں کارکن بہت زیادہ
غم و غصے میں ہیں، بلکہ وہ تو خود آف دا ریکارڈ بہت سے کارکن مانیٹرنگ کمیٹی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، صحافیوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور کھل کے بتا رہے ہیں کہ ان کے ایم پی ایز یا ان کے ایم این ایز یا ان کے منسٹرز کیا کیا کر رہے ہیں۔ کئی منسٹرز کے حوالے سے بارہا ہم نے کہا ہے کہ ٹھیکوں کی بات آ رہی ہے، ٹینڈرز کی بات آ رہی ہے، خریداریوں کی بات آ رہی ہے، نوکریوں کی بات آ رہی ہے، تبادلوں کی بات آ رہی ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اب تھوڑی دیر کے لیے رک جائے گا، کیونکہ جنید اکبر خان ایک نیٹ اور کلین آدمی کے طور پر شہرت رکھتے ہیں، اور ساتھ میں وہ معاملات پہ گرفت رکھنا بھی جانتے ہیں۔ تو کم از کم اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو حکومت کو ایک یا وزیر اعلیٰ کو اور ان کی ٹیم کو اور ان کی کچن کیبنٹ کو جو ایک مادر پدر آزادی حاصل تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، اور اس سے اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی احتجاج ہوگا تو اس میں پارٹی کی مؤثر نمائندگی ہوگی، پارٹی کی لیڈرشپ کو ٹاسک ملیں گے، اور ٹاسک کو جانچنے پرکھنے کے لیے صوبائی صدر موجود ہوں گے۔ فی الوقت پارٹی میں جو گروہ بندیاں ہیں اب ان میں بھی ایک توازن ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگر ایک طرف وزیر اعلیٰ کا گروپ ہے تو دوسری طرف دوسرے گروپ نے اپنا صوبائی صدر لانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ جنید اکبر خان صاحب اپنے انتخاب کو کس قدر اور کس طریقے سے صحیح ثابت کر دکھاتے ہیں۔ خدا حافظ۔